الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ عزیز دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سب سورۃ الکوثر کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الکوثر، اس میں سا، سورۃ الکوثر۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ آپ سب کا استقبال خیر مقدم۔ رمضان پریپریشن کورس کے اس لیکچر نمبر آئی تھنک آج 7 ہے، اس میں ایڈٹ نہیں ہوا ہے، سورہ الکوثر۔ یہ سورت یعنی اس کے بارے میں سمجھتے ہیں بسم اللہ کر کے پہلے۔ روست کی طرح تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ سے پہلے کئی بار ایکسپلین ہو چکا ہے، تو آج اس پر وقت نہیں لگائیں گے۔ آپ سب کے دھیان میں، ذہن میں ہوگی وہ باتیں جو اس کے تعلق سے کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیے سورۃ الکوثر، اس کی تلاوت یعنی تجوید کے قاعدوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسے پڑھنا ہمیں آنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطینا، نون کو روکیں گے تھوڑا اور اس کو کھینچ کے پڑھیں گے تھوڑا۔ انا اعطیناک الکوثر، تا میں اور تا میں فرق ہوتا ہے۔ کل کوثر، سا یہ سین سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ سین میں آپ سیٹی نکالتے ہیں اور سا میں سیٹی نہیں نکالتے۔ فصلی، صاد فصلی لربک وانحر، نون پہ غنہ نہیں کریں گے، آگے ہا ہے، دھیان سے پڑھیں گے۔ وانحر ان شانئک هو الابتر، اب یہاں پر نون پہ غنہ ہوگا لیکن اسے مد نہیں دیں گے، کھینچ کے نہیں پڑھیں گے۔ ان شانئک هو الابتر، ابتر، با کو واضح پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ نمبر 108۔ اس میں صرف اور صرف 3 آیات ہیں، 3 آیات اس کے اندر ہیں سورت میں صرف، اور یہ سورت مکی سورت، اس کا رکوع صرف 1 رکوع ہے۔ اس سورت کے تعلق سے یہ بھی سمجھتے چلیں، یہ قرآن کریم کی سب سے مختصر ترین سورت ہے، مطلب سب سے مختصر، سب سے چھوٹی سورت حجم کے اعتبار سے۔ اور سب سے طویل ترین سورت قرآن کی کیا ہے؟ وہ سورۃ البقرہ ہے، جس میں 286 آیات ہیں۔ اس میں صرف اور صرف 3 آیات ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف، اور ترجمہ کیا ہے؟ سب سے پہلے پہلی آیت، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ اب جن لوگوں نے اس کلاس میں، وہ بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو گرامر پڑھ رہے ہیں، تو ان کے انٹرسٹ کے لیے کچھ چیزیں بتا دیں۔ انا، اس میں آپ نے دیکھا کہ حرف تاکید انا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں نون الف نا یعنی پروناؤن، کون سا؟ اٹیچڈ پروناؤن نا، جمع متکلم کا، فرسٹ پرسن پلورل کا۔ تو انا، یقیناً ہم، اعطینا ہم نے عطا کیا،
ہم نے دیا، کا یہ بھی ایک پروناؤن ہے، اٹیچڈ پروناؤن ہے، اٹیچڈ ضمیر ہے، کا، یو، آپ کو، ٹھیک ہے، تم کو، الکوثر، کیا دیا؟ الکوثر دیا۔ تو ابھی صرف اور صرف ترجمے کی بات ہو رہی ہے، ابھی کوئی تفصیل یا ڈسکرپشن پہ بات نہیں کریں گے انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں۔ تو ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر عطا کیا۔ اب کوثر کیا ہے اس پر بات آگے ہوگی انشاءاللہ، ابھی صرف اور صرف لفظی ترجمہ، یعنی جب ہم اسے نماز میں پڑھ رہے ہوں، یوں ہی تلاوت کر رہے ہوں، تو کم از کم یہ سمجھ کے پڑھ رہے ہوں، انا، یقیناً ہم، اعطینا، ہم نے عطا کیا، کا، آپ کو، الکوثر، کوثر، انا اعطیناک الکوثر، سب کا ملا کے ترجمہ یہ ہوگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ود ان بریکٹ، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ بات سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت، فصلی، فصلی لربک وانحر، تو پھر سمجھ لیں اسے، فا کے ایک کنجکشن ہے، فا حرف عطف، صلی یہ فعل ہے، ورب ہے صلی، اور کون سا ہے؟ ظاہر سی بات ہے فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، فصلی، پھر اس کے بعد لی، پھر اس کے بعد رب، اور پھر کاف اٹیچ ضمیر، تو یہ اتنی چیزیں اس کے اندر ہیں، سب آپس میں کنیکٹڈ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، ونحر، اور یہ، تو یہاں بھی فعل امر ہے، دو حکم دیے جا رہے ہیں یہاں پر، کیا؟ لہذا، پس، لہذا سو، پس آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے، صلی، نماز پڑھیے، لی ربی کا، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے خوشنودی، اس کی رضا کے لیے نماز پڑھیے، ونحر، اور اسی کے لیے قربانی کیجیے۔ تو اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اچھی طرح سے اس کو سمجھیں، ذہن میں اس ترجمے کو بیٹھا لیں، آپ کلاس میں ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، سیکھنے آئے ہیں، جیسے کلاس میں ہم سب بچپن میں سیکھ رہے تھے، وہی فیز پھر زندگی میں لوٹ رہا ہے۔ خوش قسمتی اس بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کا اسٹوڈنٹ بنا رہا ہے، یعنی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ وہ حدیث ہے، مبارکہ ہے، جو ہم سب کے کانوں میں ہر وقت گونجتی رہنی چاہیے۔ کیا ہے؟ خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے، من، جو تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، یعنی قرآن سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت محبوب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا نظام بن گیا کہ اگر کوئی بچہ بہت شیطان ہو گیا، پڑھ نہیں رہا ہے، من نہیں لگا رہا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اسے مدرسے میں جا کے ڈالو، اور یہ وہاں سدھر جائے گا، وہاں پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے، ہم سب کو کسی بھی پروفیشن میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، لائف میں کچھ بھی کر رہے ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ایٹ لیسٹ ہم سب قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والے، اسے دوسروں کو سمجھانے سکھانے والے، جتنا کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرنے والے، جو نہیں سیکھا ہے اس کو سیکھنے کی تڑپ رکھنے والا بنا دے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بہترین عمل ہے، اسے ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے، اسے ہم نہیں دھیان دیتے، نہیں کان دھرتے، یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، جتنی جلدی ہمیں سمجھ آ جائے گا، ہم خسارے سے، گھاٹے سے، نقصان سے بچ جائیں گے، فائدہ حاصل کرنے والوں کی گروپ میں ہمیں شامل کر لیا جائے گا انشاءاللہ، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، یقین ہے۔ تو یہ دو آیات ہوئیں، بہت مختصر ترین صورت ہے، لیکن اس میں پیغام بڑا جامع ہے، بہت ہی جامع پیغام ہے۔ اس کو مطلب ابھی آپ دیکھیے کیا کچھ نہیں اس کے اندر ہے، تو ابھی صرف ترجمہ چل رہا ہے، فصل لربک وانحر۔ آپ میں سے وہ لوگ جو کلاس میں آ گئے ہیں، آپ کے ریفرنس میں، جاننے والوں میں
جان پہچان میں جو لوگ کلاس میں نہیں آئے ہیں ان کو باخبر کریے، ان کو کم از کم ریمائنڈ کرا دیا کریے، تو وہ بھی اس خیر میں ان کا بھی حصہ ہو اور آپ کا حصہ ڈبل ہو جائے کہ خود تو آئے، دوسروں کو بھی لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ترجمہ انا اعطینا کل کوثر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب وہ کوثر کیا ہے یہ آگے انشاءاللہ بتائیں گے۔ فصلی لربک وانحر، لہٰذا آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، ان پھر یقیناً، ان کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، بلا شبہ، بے شک، شانئک هو الابتر، شانئک، اب هو الابتر یعنی یقیناً آپ کا دشمن، شانئک آپ کا دشمن، هو الابتر ہی بے نام و نشان ہوگا، آپ کا دشمن ہی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، جڑ کٹا ہو جائے گا، آپ کا نام باقی رہے گا، اور آپ کے دشمن جو آپ سے بغض و عناد کر رہے ہیں، آپ سے آپ کے مختلف نام رکھ رہے ہیں الٹے سیدھے، اور آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کے اوپر طعن کر رہے ہیں، تشنیع کر رہے ہیں، آپ کے اوپر سرکاسٹک وے میں بات آپ سے کر رہے ہیں، آپ کی توہین کر رہے ہیں، تو وہ خود ابتر ہو جائے گا، وہ بے نام و نشان ہوگا۔ یہ تھا ترجمہ۔ اب اس کے بعد آئندہ اگلی سلائیڈ میں ہم لوگ یہ سمجھیں کہ یہ انا اعطینا کل کوثر ہے کیا، اس کو سمجھیں۔ تو سب سے پہلے دھیان سے دیکھیے گا کہ انا اعطینا کل کوثر ہے کیا۔ سب سے پہلے یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ سورت جو ہے، یہ سورت جسے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں الکوثر، یہ کن حالات میں نازل ہو رہی ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، تھوڑا سا دھیان سے۔ تو اس کے لیے آپ کو سیرت میں جانا پڑے گا۔ کس میں؟ سیرت جب بھی آتی ہے تو اس سیرت کا مطلب ہوتا ہے لائف ہسٹری، بایوگرافی، ٹھیک ہے؟ اور وہ لائف ہسٹری، بایوگرافی کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سیرہ آف دا پروفٹ، ٹھیک ہے؟ تو یعنی قرآن کریم جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے، زندہ و جاوید کتاب، جس کا جو عملی مظہر ہے، عملی پریکٹیکل جو اس کا ڈیمونسٹریشن ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو سب سے پہلی تحریک، سب سے پہلا ہمیں پیغام اس صورت سے یہ مل رہا ہے کہ ویسے تو پورے قرآن سے، لیکن خصوصاً میں اس صورت کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ بڑی ناصحانہ، مشفقانہ، محبت بھرے انداز میں نازل ہو رہی ہے یہ صورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اس صورت سے ہم ایک نتیجہ یہ سب سے پہلا نکال لیں، زندگی میں مہلت تو کبھی نہیں ملے گی، کبھی آپ کو وقت فارغ نہیں ملے گا، کبھی آپ کو جو ہے ایسا نہیں ہوگا کہ سب کچھ اب بڑھیا، سب بہترین، سب آپ کے مطابق، ساری ایکویشن، ساری سچویشنز، ایسا مشکل ہے، ناممکن ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود کو، اپنے آپ کو درست کر لیں، ٹھیک ہے؟ خود سے سچویشنز نہیں بدلیں گی، آپ بدلیں گے انشاءاللہ تو بدلیں گی۔ تو پہلی فرصت میں، پہلی فرصت کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے ابھی یہ آپ اپنے آپ میں ایک فیصلہ کر لیں، خود سے عہد کریں کہ ہم سیرت ضرور پڑھیں گے، اور اس کو پڑھنے کا آغاز کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا کیا یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی زندگی کے بارے میں نہ جاننے کی کوشش کریں؟ ہم سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جاننے کی اب تک کتنی کوششیں کی، غور کریں۔ تو سب سے پہلا کام سیرت کو پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، کانٹیکسٹ اس کا کیا ہے، دھیان سے دیکھیے گا کہ یہ صورت اس وقت نازل ہو رہی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت حملے ہوتے تھے۔ کس کی طرف سے؟ آپ کے مخالفین کی طرف سے، آپ کے اپوننٹس کی طرف سے، جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حق، یعنی پیغام حق جو ہے یہ ہمارے خلاف ہے، جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بات پیش کر رہے ہیں، یہ جو پیغام لے کر کے آئے ہیں خدائے وحدہ لا شریک کا، یہ ہمیں ہمارے خاندانوں سے الگ کر دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہمارے لیے بھلائی اور خیر نہیں ہے۔ ہماری بھلائی اور خیر تو اسی دور جہالت میں تھی، انہیں یہ جو اچھا دور ہے، یہ اچھا دور
نہیں نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی پر آمادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ نہ جانے کیا کیا نام دیتے ہیں، ساحر، ٹھیک ہے، کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نہ جانے کتنے برے القاب، برے ٹائٹلز ان سے آپ کو نوازتے ہیں، آپ کو دے رہے ہیں۔ اب ایسے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ کیا؟ آپ کو پتہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی اولادیں ہوئیں، ان میں سے جو آگے حیات رہیں وہ صرف بیٹیاں ہی تھیں۔ بیٹے جو تھے وہ دونوں بیٹے جن کا نام تھا قاسم اور عبداللہ رضی اللہ عنہم، تو یہ جو دونوں تھے یہ دونوں بچپن میں ہی فوت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ان کو کہتے ہیں یعنی میل چائلڈ کو کہتے ہیں اولاد نرینہ، یعنی میل چائلڈ جو ہوتے ہیں، میل چلڈرن، بچے جن سے یہ سمجھا جاتا ہے خاندان آگے چلے گا، انہیں کہتے ہیں اولاد نرینہ۔ تو یہ جو اولاد تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نہیں رہے، حیات نہیں رہے، بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اب ایک معاملہ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے یعنی اس معاشرے میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام لے کے آتے ہیں جو اکثر لوگوں کو پسند نہیں ہے، تو قوم سے کیا ہو گئے؟ ڈسکنیکٹڈ۔ سب سے پہلی بات غور کریے گا، قوم سے ڈسکنیکٹڈ ہیں بظاہر، ٹھیک، آپ کا جب لوگوں سے کوئی تعلق نہیں تو آپ کا ٹریڈ، آپ کا بزنس یہ متاثر ہو رہا ہے، یعنی لوگ آپ کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ آپ کا کوئی میل چائلڈ نہیں ہے اس دور میں جس سے یہ امید کی جائے کہ آگے وہ آپ کے نام کو، جو دنیا تو یہی سمجھتی ہے کہ جو میل چائلڈ ہے اس سے ہمارا نام باقی رہے گا، لڑکیاں ہیں وہ تو پرائے گھر کی ہیں، وہ دوسرے گھر چلی جائیں گی، میری اولاد تو وہی ہے جو، اب یہ ہے سوچ ہے تو ہے، اس وقت بھی یہی تھی۔ تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ کچھ ہی بس تھوڑے سے لوگ ہیں، بہت کم، فیو پیپل، بہت کم لوگ جنہوں نے آپ کی بات کو مانا، تسلیم کیا، آپ کی بات کو تسلیم کیا، بہت کم لوگ۔ تو اکثریت آپ کے خلاف ہے اور باقی ساری چیزیں آپ کے بالکل خلاف جا رہی ہیں۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ لوگ جو اس وقت ہیں وہاں پر، کون؟ کفار، مشرکین، آپ کے دشمن، آپ کے اوپوننٹس، ٹھیک ہے، اللہ کی بات کو نہ ماننے والے، رسول کے پیغام کو صحیح نہ سمجھنے والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ کیا ہیں؟ آپ ابتر ہیں۔ آگے ابھی وہ بات آئے گی، آپ کیا ہیں؟ ابتر ہیں، یعنی آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، آپ چند لوگ آپ کو جانتے ہیں، آگے کوئی چانسز بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، اور پھر ایسا ہوگا کہ وہ لوگ بھی آپ سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور ابھی اکا دکا جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی کوئی بہت سرداران قریش میں سے نہیں ہیں۔ وہ لوگ کیسے ہیں؟ وہ لوگ چھوٹے چھوٹے پیشے والے لوگ ہیں۔ الٹیمیٹلی نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بہت زیادہ آپ کی فین فالوئنگ نہیں ہے، اور آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ ناکام ہو جانے والوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ اپنا کہنا تھا، یہی وہ یقین رکھتے تھے۔ اب سوچئے کہ برے ٹائٹل سے نوازا جا رہا ہے، بری باتیں کہی جا رہی ہیں، تانے تشنے دیے جا رہے ہیں، اولاد کا تانا دیا جا رہا ہے، پرسنل حملے بھی ہو رہے ہیں، اور باقی جو مشن ہے اس سے ریلیٹڈ بھی حملے ہو رہے ہیں۔ تو پرسنل اٹیکس، کیریکٹر اسیسینیشن بھی ہو رہا ہے، کیریکٹر کو بھی آپ کا جو ہے وہ بھی اسیسینیٹ کیا جا رہا ہے، اور پرسنل بھی آپ پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ان سب کی چیزوں کے ہونے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دلاسا، تسلی، یعنی آپ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ کن الفاظ میں تسلی دی جا رہی ہے؟ اپنے انعامات، اپنے احسانات بتا کر کے، اور وہ انعامات، وہ احسانات، وہ نعمتیں گنائی جا رہی ہیں کہ آپ کو کیا کیا اعزاز اللہ نے دیا، آپ کو کیا اعزاز دیا، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے، منصب کیا ہے، آپ کہاں ہیں۔ دنیا جو آپ کو سمجھ رہی ہے وہ نہیں آپ ہیں، بلکہ آپ تو آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں سے یہ بات شروع کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں اچھی طرح کہ یہ ہے اس کا کانٹیکسٹ۔ اب سوچئے ایک داعی الی الخیر، خیر کی طرف بلانے والا،
اکلوتا شخص جس کو زمانہ جو ہے جس کے راستوں میں کانٹے بچھا رہا ہے، جس کے جینا دوبھر کر رہا ہے، جس کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، وہ صرف اتنا ہی کہتا ہے یا ایھا الانسان قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں تم یہ کہو کہ الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، پرستش کرنے کے لائق ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف ایک ہے۔ تمہارا مال تمہارا معبود نہیں ہے، تمہاری اولادیں جن کے لیے تم نے اپنی زندگیاں صرف کی ہوئی ہیں ان کی صحیح غلط کو تم ہاں کہتے ہو، ٹھیک ہے، تم نے جھوٹے معبود گڑھ رکھے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ تمہیں کوئی نفع و نقصان نہیں دے سکتے۔ نفع و نقصان کی دینے کی والی ذات جو ہے، نفع و نقصان پہنچانے والی ذات، وہ صرف ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک۔ اس کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو تمہارا خسارہ ہے، کون سا؟ ہمیشہ ہمیش کا، آخرت کا، جو کبھی وہاں سے پلٹ نہیں سکتے، واپس آنے کا کوئی چانس نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی بھی تمہیں اپنے وہاں پر ریکارڈ کو پھر درست کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ فرصت ابھی ہے، اس کو غنیمت جانو اور صحیح کر لو، یہی تو بات تھی۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے نہیں مانا، اور بلکہ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو جو بھی کچھ تم دنیا میں یہاں کر رہے ہو، ناانصافی کر رہے ہو اور ناحق کر رہے ہو، لوگوں کے ساتھ انجسٹس کر رہے ہو، خود اپنے لوگوں کے ساتھ تمہارا جو کام ہے وہ مبنی بر حق نہیں ہے، حق پر بیسڈ نہیں ہے، درست نہیں ہے، جسٹس نہیں کرتے، سوشل جو ایکولیٹی ہے اس کی بات نہیں کرتے، اکانومک ایکولیٹی کی بات نہیں کرتے، ویلفیئر اسٹیٹ کو قائم نہیں کرتے، سماج اور معاشرہ جو ہے وہ تم سے بیزار ہے۔ تم نے ایسے اصول بنا رکھے ہیں جن کی وجہ سے ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، ایک ایسی وادی جہاں پر کوئی مطلب سمجھ لیجئے امید کی کوئی کرن نہیں دکھ رہی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کے ساتھ آتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ کا خالق، ہم سب کا خالق، آپ کا رب، ہم سب کا رب ہے، وہ اپنے محبوب کو جب اس کیفیت میں دیکھتا ہے، جب اس پریشانی میں دیکھتا ہے تو اس کی محبت جوش مارتی ہے، اور وہ محبت میں اپنے محبوب کو سمجھانے کے لیے، اپنے محبوب کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے ان الفاظ میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے کہ انا اعطینا کل کوثر، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، ٹھیک ہے، آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ مایوس نہ ہوں، آپ بالکل بھی ہراساں نہ ہوں، آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، ڈونٹ بی ڈسکریجڈ، ڈونٹ بی ڈس اپوائنٹڈ۔ آپ کیا کریں؟ آپ یہ سوچیں، غور کریں کہ آپ کو ہم نے کیا نہیں دیا۔ مطلب ایسا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ایک شفقت ہے، ایک محبت ہے۔ وہ کیا کہ آپ کو ہم نے الکوثر دیا ہے۔ اب الکوثر کیا ہے؟ الکوثر جو ہے اس کو اس طرح سے سمجھیے، یہ کثرت لفظ ہوتا ہے، کثرت، اس کثرت سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ کس کا صیغہ ہے؟ مبالغہ، اور مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے ایگزیجریشن۔ ایگزیجریشن مطلب کوئی چیز بالکل ایگزیجریٹڈ فارم میں ہو تو اس کو کہتے ہیں مبالغہ، یعنی بالکل ٹاپ موسٹ لیول کی کوئی بات کہی جائے تو الکوثر۔ اب اس میں کثرت کس چیز کی ہے؟ دیکھیے یہاں پر کثرت ہے، ابینڈنس، کسی چیز کی بہتایت، بہت انتہا، فراوانی، افراد، ٹھیک ہے، خیر اور بھلائی اور نعمتوں کی کثرت۔ لیکن یہاں پر صرف ایک خیر مراد نہیں ہے، یہاں پر خیر اور بھلائی کا پورا سمندر، خیر اور بھلائی کی پوری نعمتوں کی پوری کثرت، یہ اس سے مراد ہے۔ باقی مفسرین نے، آپ اس پہ غور کریں گے تو اس میں 3 پوائنٹس ہیں جو ہائی لائٹ کیے گئے ہیں، ان کو میں آپ سے شیئر کر دوں۔ ایک تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ الکوثر کا مطلب کوئی ایک خیر نہیں، الکوثر کا مطلب کوئی ایک بھلائی نہیں، الکوثر کا مطلب اس کو جو بھی اس کا مفہوم ہے نا، وہ اپنی لینگویج میں، اردو میں، انگلش میں، کسی بھی لینگویج میں آپ اس کے مفہوم کو پراپر طریقے سے ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے، ادا نہیں کر سکتے، ہو بہو ویسا بتا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جس کو سمجھنے کے بعد اس کے دائرہ اتنا وسیع ہے وہ سمجھ میں آ سکتا ہے، یعنی یہ الکوثر کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیے سب سے پہلی بات کہ اس میں ایک تو اہم بات یہ ہے کہ جنت میں یہ ایک نہر ہے جس کا نام الکوثر ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جو اسپیسیفکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو خاص طور سے عطا کی جائے گی، عطا کی گئی ہے۔ اور پھر اس سے مراد خیر کثیر بھی ہے۔ خیر کثیر مطلب بہت بڑا خیر، بہت بڑا خیر۔ اب وہ خیر کثیر علم و حکمت کا، دانائی کا، دانش مندی کا، وہ خیر کثیر فراست کا، وہ خیر کثیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انعامات کا، ٹھیک ہے، وہ خیر کثیر تمام تر بھلائیوں کا، یہ سب کچھ خیر کثیر۔ اب اس میں دیکھیے تیسری بات یہ ہے کہ جنت میں یہ ایک حوض کا نام ہے، مطلب ایک تو یہ نہر، یا پھر اس سے مراد خیر کثیر، یا پھر جنت میں یہ ایک حوض ہے۔ حوض کہتے ہیں جہاں پہ پانی کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے، ٹھیک ہے۔ نہر یہ بھی ایک واٹر باڈی ہے، ویسی حوض ایک پرٹیکولر وہ، اب ہمارے ذہن میں حوض جیسی نام لیتے ہیں تو دنیا میں وہ وضو خانہ آ جاتا ہے ذہن میں، وہ بھی ایک حوض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر پانی کو اکٹھا کیا جائے، لیکن نہیں، یہ جو حوض کوثر ہے یہ ہماری سوچ سے ورا الورا، ورا الورا ثم ورا الورا، ہم اس کو وہم و گمان بھی نہیں لا سکتے۔ احادیث میں ہاں کچھ چیزیں ضرور اس کے بارے میں بتائی گئی ہیں کہ یہ حوض کوثر کیسا ہوگا۔ اس کی مسافت بہت لمبی ہوگی، مطلب کافی مدینے سے صنعاء تک کی دوری جتنی ہے اتنی ہوگی، یا اور بھی تشبیہات دے کر کے سمجھایا گیا ہے کہ بہت لمبا ہوگا۔ اس کی خوبیوں کے بارے میں احادیث ہیں، یعنی اس کی فیچرز کے بارے میں کہ یہ حوض کیسا ہوگا، جس میں سے یعنی مشروب ہوگا، پانی ہوگا جہاں سے پلایا جائے گا جنتیوں کو جو وہاں پہنچیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حوض کا پانی لوگوں کو پلایا جائے گا۔ اس کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا۔ 1 مہینے کی مسافت یعنی 1 مہینے تک جتنا سفر کیا جاتا ہے اتنا بڑا حوض ہوگا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی، اور اس کے کوزے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ کوزے یعنی جس میں پانی مشروب بھر کے پیا جاتا ہے، پانی ہے، کوئی بھی چیز ہے، جو شخص اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا وہ پھر کبھی بھی میدان حشر میں کبھی پیاسا نہ ہوگا، یعنی میدان حشر میں پھر اس کو کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ اتنا بڑا ہے جتنا مدینہ اور صنعاء کے درمیان دوری ہے، یعنی یہ اس سے پتہ چلا کہ وہ کتنا لمبا ہے اور کتنی دور تک کے وسیع و عریض ہے۔ تو اس طریقے سے کئی احادیث اس کی فضیلت پر، بلکہ بکثرت احادیث موجود ہیں قرآن کریم میں جس میں کوثر کا ذکر ہے۔ تو آپ سب یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کوثر سے مراد صرف اور صرف ایک نہر نہیں ہے، اس سے مراد صرف اور صرف ایک بھلائی نہیں، بلکہ یہ بھلائیوں کا پورا ایک سمندر، خیر کثیر، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیسیفکلی وہ حوض کوثر، وہ نہر جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز ملے گا کہ جس دن العطش یعنی پیاس کی پکار چل رہی ہوگی اور لوگ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پیاس کہہ رہے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوض کوثر سے وہ اپنے ماننے والوں کو، واقعی جنہوں نے مانا ہوگا اور واقعی جنہوں نے آپ کی زندگی کو فالو کیا ہوگا، آپ کے مشن کو آگے بڑھایا ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشروب اپنے ہاتھوں سے، وہ جام کوثر، ان خوش نصیبوں کو پلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے، یہ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے۔ لیکن آگے ابھی یہ بھی جانیں گے کہ یہ کون سے ایسے لوگ ہیں بد نصیب جو اس خوش نصیبی کے اس دائرے میں نہیں آ پائیں گے، وہ بھی ہیں، غور کرنے والی بات ہے، وہ کون لوگ ہوں گے۔ تو یہ تیسری بات الحمدللہ امید ہے کلیئر ہو گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں اور پھر آگے چل کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہے جس کو بہت دھیان سے پڑھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کیا ہے اس حدیث میں کہ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حوض پر تم سے پہلے ہی موجود ہوں گا، میں حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، جو شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ اس سے پیے گا، اور جس نے پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں انہیں پہچانتا ہوں گا۔ اب یہاں سے بہت دھیان سے سمجھیے گا کہ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں انہیں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کوئی اجنبی لوگ ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔
ایک رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی، ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا بیچ میں کہوں گا، کیا کہوں گا؟ یہ تو مجھ سے ہیں، یعنی میرے امتی ہیں، مجھے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے کام ایجاد کر لیے تھے۔ اب دیکھیے دھیان سے، نئے کام ایجاد کر لیے تھے، یعنی میں کہوں گا اس شخص کے لیے مجھ سے دوری ہو جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی۔ اب یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی یہ وہ حدیث نہیں ہے جس کی صحت میں کوئی اعزاز کا مطلب ہوتا ہے کہ عزت، اعزاز، ٹھیک ہے، عزت افزائی ہونا، آنر دینا، سمان جس کو کہتے ہیں اس کو اعزاز کہتے ہیں۔ تو یہ متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ اس کو کہتے ہیں جو صحیحین میں ملے حدیث، یعنی بخاری اور مسلم میں بھی ہو، اور غالباً یہ ظاہر سی بات ہے مشکات المصابیح جو احادیث کا ایک بہت بہترین کمپائلیشن ہے اس میں بھی یہ نقل کی گئی ہے، اور قیامت کے احوال اور دوبارہ اٹھائے جانے کا بیان جو ہے نا، بعث بعد الموت، اس میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پیغام ملا؟ کیا ہم بس خالی خوش فہمی میں زندہ رہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا پرچم ہمارے ہاتھوں میں ہے، آپ کے لیے نعرہ لگاتے ہیں اور محبت کا دم بھرتے ہیں، خوب قسمیں کھاتے ہیں محبت کی کہ میرے نبی، پیارے نبی، اور کیا نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں؟ تو کیا محض اتنے سے کہنے سے ہم بچ جائیں گے، بچا لیے جائیں گے اور ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں جامع کوثر دیں گے، پلائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ آخر کیا ہم خدا نخواستہ ایسے لوگوں میں تو نہیں ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں کہ جو آپ کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ نئے نئے کاموں میں پڑ جائیں گے، یعنی نئی نئی باتیں ایجاد کرنے لگ جائیں گے؟ کیا ہم ان میں سے ہیں؟ یہ سوال بار بار کریں، ایک نہیں بار بار کریں اپنے آپ سے، بھلائی اسی میں ہے، خیریت اسی میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، تو کیا واقعتاً محبت ہے؟ ایک بات ہے۔ اگلی ایک حدیث جو آپ نے اکثر خطبوں میں سنی ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون خطبہ جو تھا اس میں آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا وہ حدیث نہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو یہاں پر نئے نئے کام ایجاد کرنا ہے نا، اس نئے کام کو ایجاد کرنے والی بات کی اس میں بہت بہترین وضاحت ہے، تو میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اس کا ٹیکسٹ کچھ اس طرح سے ہے، دھیان سے دیکھیے گا کہ یہ بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اور یہاں پر یہ کئی جگہ پر آئی ہے۔ دیکھیے ایک حدیث کے کئی طرق ہوتے ہیں، کئی جگہ کئی اصحاب اس کو نقل کرتے ہیں، تو تھوڑا بہت الفاظ کا رد و بدل ہو جایا کرتا ہے۔ یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ، میں پوری نہیں پڑھ رہا ہوں یہاں سے، إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ اب جو لوگ گرامر پڑھ چکے ہیں، ان یقیناً خیر الحدیث، کہ بہترین بات، بہترین کلام کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ جو ہے وہ ہدی محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، وشر الامور محدثاتها، اور جو تمام کاموں میں برے کام ہیں، وہ برا کام کون ہے؟ برائیوں میں سب سے برا وہ ہے محدثاتها، یعنی نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنا، یہ نئے کام جاری کر دینا، کس میں؟ دین میں۔ ایروپلین میں سفر کرنا وہ نہیں، اس دائرے میں نہیں ہے۔ مائک کا استعمال کرنا وہ اس دائرے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس دائرے میں یہ ہے کہ دین میں، دین کے جز کو سمجھ کر کے، یعنی دین کا ایک ضروری حصہ سمجھ کر کے کوئی نئی چیز کو اس میں انٹروڈیوس کرنا، وہ نئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائی۔ تو یہ ہے دراصل انوویشن، اور یہی ہے وہ نئے کام، بدترین امور وہ ہیں جو نئے جاری کیے جائیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ اب یہاں پر کچھ دوسرے طرق میں جب جائیں گے، دوسری حدیث میں پڑھیں گے تو وہاں پر کچھ الفاظ ڈیفرنٹ ہیں۔ اب میں آپ کو وہ الفاظ بھی پڑھ کے بتا دوں کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ۔ ہر جو ہے نیا کام بدعت ہے دین کے کانٹیکسٹ میں، ٹھیک ہے؟ وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ،
اور ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، گمراہی وکل ضلالت فی النار، اور ہر ضلالت، ہر گمراہی فی النار، آگ میں لے جانے والی ہے، آگ میں لے جانے والی ہے۔ دراصل یہ جو کام ہے نا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بہت معمولی سی بات ہے کہ اللہ کے دین میں، اللہ کی شریعت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیے گئی تعلیمات میں ایسی کوئی نئی بات اور نئی چیز ایجاد کرنا جو آپ نے نہیں بتائی اور ہم اسے دین کا حصہ سمجھ کے کریں، تو یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام ہے، ایک تہمت ہے۔ کیسی؟ کہ آپ نے دین نعوذ باللہ معاذ اللہ مکمل نہیں چھوڑا، تو اب ہم یہ کر کے مکمل کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں یہ اس وجہ سے اتنے اس کے اوپر اتنی زیادہ تاکید و تنبیہ آئی ہے، اس فلسفے کو سمجھنا ہوگا۔ تو جب یہ فلسفہ سمجھ جائیں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے ہٹنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے، 100 بار سوچیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم ان بدنصیبوں کے جھنڈ میں چاہ رہے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر میں آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں پلانے لگ جائیں گے وہ جام، تو آپ سے کہا جائے گا رکیے ذرا ٹھہریے، یہ وہ لوگ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ارے یہ تو میرے امتی ہیں، میرے امت کے لوگ ہیں۔ تو فرمایا جائے گا نہیں، یہ ٹھیک ہے آپ کے امت کے لوگ ہیں، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کو بہت گزند پہنچائی، بہت چوٹیں پہنچائیں، بہت آپ کے دین کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا، جو آپ امانتیں چھوڑ کے گئے تھے اس میں انہوں نے خیانت کی۔ کیا ہم اس بہت بڑے، اس بدترین جرم کا ارتکاب کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم ذہناً تیار ہیں تو کوئی ایشو نہیں، اور اگر نہیں تیار ہیں تو کم از کم ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، اپنے آپ سے 100 بار یہ سوال بھی کرنا ہوگا کہ ہم کیا ایسا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا اس انجام کا سامنا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ، تو جب بھی کبھی ایسا کچھ کرنے کر گزریں گے تو پھر فوراً سوچیں گے کہ ہم الکوثر یعنی حوض کوثر اور خیر اور بھلائی، یعنی ظاہر سی بات ہے ہمیں چاہیے، دنیا کی بھی بھلائی چاہیے، آخرت کی بھی بھلائی چاہیے، دعا بھی کرتے ہیں، اور پھر آخرت کی بھلائیوں میں بہت سی بھلائیاں ہیں، جیسے اللہ نعمتوں میں بہت سی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا، یہ اپنے آپ میں کیا کچھ کم ہمارے لیے اعزاز ہے، آنر ہے، رسپیکٹ ہے؟ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو پہلی آیت میں الکوثر جو آپ نے پڑھا نا، اس الکوثر کے حوالے سے یہ بات سامنے آ گئی کہ الکوثر کوئی محدود ٹرم نہیں، یہ ایک لمٹ لیس باؤنٹیز، لمٹ لیس انلمیٹڈ بلیسنگز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی ابینڈنس، اس کی بہتایت، اس کی کثرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور پھر اس کا معراج، اس کا کلائمیکس یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے شافع محشر بھی ہیں، شفاعت بھی کریں گے، شفیع المذنبین بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ جام کوثر بھی آپ کو دیا گیا، عطا کیا گیا، تو یہ بہت بڑی بھلائی ہے۔ آگے دیکھیے اب دوسری بات اس میں فصلی لربک وانحر۔ اب یہاں پر فصلی، فا ظاہر سی بات ہے بس سو، جیسے انگلش میں ہم لوگ کہتے ہیں سو، تو سو کے مفہوم میں یہ فا ہے، اور صلی، صلی یہ فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ بس سو یو آر ریکوائرڈ ٹو پرے، یو آر ریکوائرڈ ٹو آفر صلاح، آپ نماز ادا کریں، صلاح کا اہتمام کریں، لربک، ٹھیک ہے؟ کس کے لیے؟ اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کریں۔ تو دو باتوں کا ذکر ہے یہاں پر، ایک تو صلات، پریئر، ٹھیک ہے، اور دوسرا قربانی، قربانی۔ اب یہ جو صلات اور قربانی دو ہیں، اب یہ قربانی دراصل ایک تو وہ قربانی جو اس کا ہم سب، ہمارے پاس بس شعوری طور پہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ قربانی کا مطلب ہے جانور قربان کرنا، ٹھیک ہے، وہ بھی معنی ہے، لیکن کم از کم یہ بات یہاں سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے فصلی لی ربک، یہ نہیں کہا جا رہا ہے فصلی ونحر، ساتھ میں یہ لی ربک کہا جا رہا ہے، یعنی اس کا اہتمام ہو کہ یہ خالصتاً، خالصتاً کس کے لیے ہوں یہ دونوں عبادتیں؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خاص ہوں، اس میں کسی قسم کی آمیزش، کوئی ملاوٹ، کوئی اس میں امپیورٹی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع تو نہیں، آپ کی وساطت سے
یہ تمام امتیوں کو آپسی وساطت سے تمام انسانوں کو رہتی دنیا تک کے جو آئیں گے اور جو اللہ کے اس نظام کو قبول کریں گے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کی عبادات خالص ہوں، یعنی عبادات میں ملاوٹ نہ ہو۔ عبادات جو ہوں، دراصل عبادت ہے کیا؟ عبادت کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت لفظ جو ہے وہ عبد اور معبود، یہ ان دونوں کے درمیان ریلیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ معبود، عبد کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم، معبود کون ہے؟ ہمارا خالق۔ تو معبود جو ہے وہ کون ہے؟ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، اور عبد ہم ہیں، بندے ہم ہیں، معبود وہ ہے۔ ہمارا اور ہمارے معبود کا جو رشتہ ہے نا، ہمارا اور ہمارے معبود کا جو تعلق ہے، وہ اس عبادت کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی عبادت کوئی ایسی صرف نماز یا صرف صلات، صرف قربانی، صرف حج، یہ ہی عبادت نہیں، یہ تو عبادت کی شکلیں ہیں، اس کا اظہار ہے۔ مالی عبادت، بدنی عبادت، ٹھیک ہے، جسمانی عبادت آپ مال سے کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ اپنے وقت کو خرچ کر رہے ہیں، اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، آپ نمازیں ادا کر رہے ہیں، جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں آپ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ عبادت دراصل اپنے خالق سے محبت کا ایک مظہر ہے، اپنے خالق سے محبت کا ایک سمبل ہے، سانکیتک سمبولک ہے۔ یہ بھائی نماز کیا ہے؟ ایک سمبولک معاملہ ہے۔ اصل تو وہ ہے کہ ہماری اندر کی جو مرضی و منشا ہے وہ سنک ہو جائے، وہ پراپر طریقے سے ہمارے خالق کے جو احکام ہیں، ہمارے معبود کے جو کمانڈمنٹس ہیں، اس کے مطابق ڈھل جائے، بس۔ یہ ہے دراصل عبادت کا اصل مغز اور اس کا جوہر۔ اگر ہم نے اس طرف سے ہم کٹ گئے، گمراہ ہو گئے، تو پھر لاکھ ہم نمازیں پڑھتے رہیں، یعنی ہماری نمازیں تو خوب چل رہی ہیں، پابندیاں ہو رہی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نمازیں ادا کر رہے ہیں، ان کی نہیں کر رہا ہوں جو سرے سے کر ہی نہیں رہے ہیں۔ یعنی ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عمرے پہ عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنے بھائی کا حق کھا رہے ہیں، ناحق، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو وراثت میں، ترکے میں جو حصہ انہیں مل رہا ہے، وہ انہیں انہیریٹنس میں وہ نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم پڑوسیوں کو ستا رہے ہیں، ہم بزنس کر رہے ہیں تو اس میں جھوٹ بول رہے ہیں، ہم دغا بازی کر رہے ہیں، ہم اگر کسی سرکاری عہدے پر ہیں، کہیں پر اللہ نے ہمیں کوئی دی ہے، اور پھر وہاں پر ہم جو ہے رشوت لے رہے ہیں، وہاں پر ہم جھوٹی سفارشیں کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے، ناک کے نیچے، ہم خود کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیسی ہماری نمازیں ہیں؟ دراصل یہ نماز رب کے لیے خالص تبھی ہے جب ہم اپنے خود کو، اپنی مرضی اور اپنی منشا کو پیچھے چھوڑیں، اپنے رب کی مرضی و منشا کو آگے لے آئیں۔ صبح اٹھیں، جیسے ہی ہم اپنے کام کی طرف آگے بڑھنے لگیں، یہ نہیں کہ ہم نے مسجد میں جا کے نماز تو ادا کر لی، اس کے بعد اب آزاد ہو گئے، اب جو ہے منمانی چلے گی، نہیں، اب ہی تو اصل امتحان تھا۔ صبح مسجد میں اسی لیے گئے تھے، ہاتھ اسی لیے اس کے سامنے کھڑے کیے تھے، خالق کے سامنے، ناک اسی لیے رگڑی تھی کہ اللہ عز و جل اب پورا کا پورا دن ہمارا جو ہے وہ تیری مرضی کے مطابق گزرے گا، تیری کسی بھی بنائی ہوئی، پیدا کی ہوئی مخلوق کے ساتھ میں کوئی ناروا سلوک نہیں کروں گا، میں اس کو ستاؤں گا نہیں، میں اسے پریشان نہیں کروں گا، میں کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا، میں کسی بڑے کی نافرمانی نہیں کروں گا، یہ سب اس سے کہہ کے آئے تھے اور اس سے معاہدہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد دوپہر ہوتے ہی ہوتے پھر ایک بار جو ہے الارم بجا، پھر جانا ہے نماز کے لیے، تو کیا کرنا ہے؟ یہ بیچ کی جو زندگی تھی تو کیا وہ اپنی مرضی سے گزر رہی تھی؟ اب نماز پڑھ لو سب پاپ دھل جائیں گے؟ نہیں، اب پھر ایک بار الارم بجا کہ پھر تجدید کرو اس معاہدے کی، پھر سے ایک بار اپنے اس کانٹریکٹ کو دیکھو، ریکنسیڈر کرو، دیکھو، غور کرو اس پہ، تم نے کوئی ایسا تو نہیں غلط کام کر دیا، تو پھر سے اسے درست کر لو ذرا، اور ایسا نہ ہو عصر سے پہلے پہلے وہ پھر ریپیٹ ہو جائے۔ یہ تھا دراصل معاملہ۔ شعوری طور پر ہمارے ذہن میں یہ باتیں اتنی اچھی طرح نقش ہو جانی چاہیے تھیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو پوری کی پوری زندگی ہماری خالصتاً ہمارے خالق کے لیے وقف ہو جائے، اور اس کی مرضی و منشا کی ہمیشہ انتظار میں رہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے دراصل چاہا جا رہا ہے۔ اب اسی کے تعلق سے یہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے وہ ہمارے سامنے اس وقت اسکرین پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے، سورۃ الانعام، اور یہ سیکوینس نمبر اس کا ہے 6۔ سورۃ الانعام کی یہ 2 آیات ہیں،
اور یہ 162 اور 163 یہ 2 آیات آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ قل کا مطلب ہوتا ہے فعل امر ہے، آپ کہہ دیجئے، کہہ دو، انا یقیناً، صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور میری حیات، میری زندگی، مائی لائف، ومماتی اور میری موت، میرا مرنا، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، للہ، اس اللہ کے لیے ہے۔ وہ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی یہ سب کچھ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ صلات اور نسک، دیکھیے یہاں پر بھی وہی سیکوینس ہے، فصلی ونحر، یعنی فصلی لربک ونحر، یہاں بھی سیکوینس سیم ہے۔ اور آپ دیکھیے جو اس کا عید الاضحیٰ کے دن ہم سب اللہ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں اور جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور وہاں پر ہمیں لرزاں و ترساں ہونا چاہیے۔ جانور کی اوپر چھری چلانے سے پہلے کم از کم 10 منٹ سوچنا چاہیے کہ ہم نے آج اپنے اس اعمال پہ، یعنی ہم نے اپنی خرافاتوں پہ اور اپنی خواہشات پہ چھری چلائی یا نہیں چلائی۔ اگر نہیں چلائی تو جانور پہ چھری چلے اس سے پہلے ہمیں اپنے اوپر یہ عمل کرنا چاہیے، کون سا؟ کہ ہماری خواہشات اب ہماری نہیں، ہمارے رب کے تابع ہیں، یہ سوچ کے پھر جانور کی جان لینی چاہیے۔ بہت بہت خطرناک مقام ہے یہ، کہ ہم اپنے گوشت خور بننے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، طرح طرح کی لذتیں چکھنے کے لیے ہم نے نہ جانے کیا کیا کچھ کر ڈالا، لیکن ہم نے اپنی زندگیوں کو کبھی اپنے درست نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم کے لیے یہ آسان کیوں ہو گیا کہ انہوں نے سنا اور اپنے بیٹے کی قربانی جب کہا گیا تو دینے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ بیٹے نے بھی سنا تو کہا بے شک کر گزریے، وقت لمحے بھر کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اگر آپ کے اللہ کا یہ حکم ہے تو پھر کون آپ کو روک سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر تو کوئی تردد ہے ہی نہیں۔ تو وہاں پر بھی دیکھیں عید الاضحیٰ کے دن پہلے وہ عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے وہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیے انا اعطیناک الکوثر کی جو انعامات اللہ نے دیے، جو الکوثر دیا، بھلائیاں دی، خیر دیے، اس کے نتیجے میں اب اس کا شکر کرنا ہے، شکر گزار بندے بننا ہے، تو اس کے لیے صلات اور قربانی۔ اب قربانی وقت کی، قربانی مال کی، قربانی جان کی، قربانی صرف اس جانور کی نہیں، قربانی اللہ کا دین قربانی مانگ رہا ہے، اللہ کا دین چاہ رہا ہے کہ اس کی سربلندی کے لیے اس کے لیے کوشاں ہویا جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے، ایفرٹس ڈالے جائیں، اپنا وقت لگایا جائے، اپنے مال کو اس میں کھپایا جائے، اس کے راستے میں لگایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قربانی کا پورا بڑا مقصد، ایسی صلات کے پیچھے کا مقصد سمجھنا ہے اور قربانی کے پیچھے کی سائیکالوجی کو پورا سمجھنا ہے، تب ہمارے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ یہاں پر بھی دیکھیے سیکوینس وہی ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ کہہ دو کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کیا ہے؟ اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب آگے لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا گیا آگے دیکھ لیجئے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے۔ کیا حکم ہوا ہے؟ وانا اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلے فرما برداروں میں خود ہوں۔ یعنی اب یہ جتنی بھی ہدایات ہیں نا، تو اس میں ہم دوسروں پر انگشت نمائی کریں، انگلی اٹھائیں، اس سے پہلے اپنی ذات کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں، آئینہ اپنے سامنے رکھیں اور کہیں کہ فرما برداروں میں سے میں سب سے پہلے خود ہوں۔ یعنی فرما بردار ہونے کی تو سب سے پہلے مجھے ضرورت ہے۔ تو ہم سب قرآن سے زندہ تعلق تبھی قائم کر پائیں گے جب قرآن کی آیات میں اپنے مسائل کو تلاش کریں گے، تو پھر ایک زندہ تعلق قائم ہوگا۔ پھر قرآن کی کتاب جو ہے، یہ الکتاب، یہ صرف مردے بخشوانے کے لیے، دکانوں میں خیر و برکت کے لیے، ٹھیک ہے، یا پھر اپنے مسائل حل کرانے کے لیے، کون سے؟ تجارت کے۔ یعنی کتنے ہم بدنصیب لوگ ہیں کہ ہم نے قرآن جیسی ہدایت کی کتاب کو بھی اپنی دنیا کمانے کے لیے، یعنی دنیا ہماری اچھی ہو جائے اس کے لیے استعمال کرنے لگے۔ کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ بس خیر و برکت آ جائے،
اچانک سے وہ 56 کروڑ کی چوتھائی ہاتھ لگ جائے، یہ ہے ہمارا اس کے ساتھ رویہ قرآن کریم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا اگر عذاب نہیں آ رہا ہے تو وہ کتنی بڑی ہمارے اوپر اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، ورنہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ آگے دیکھیں تیسری آیت، اس کے بعد کیا ہے کہ فصلی لربک وانحر، پھر ان نشانی اکا هو الابتر۔ اب یہ تمام کی تمام باتیں ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہیں، آپ کو تسلی و دلاسا دیا جا رہا ہے، چونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو آپ لے کر آئے، اسے ظاہر سی بات ہے ہماری محبت ہے، لگاؤ ہے، اور اسے ہم اپنا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم اپنے مسائل کو بھی اس میں سائملٹینیسلی دیکھ رہے ہیں، اپنا اسٹیٹس بھی دیکھ رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں یہ بھی نظر ہم نے دوڑانی ہے۔ اب آگے آخری آیت وہ یہ ہے، انا یقیناً شانی اکا، آپ کا دشمن، هو الابتر، یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں، جو یہ سمجھتا ہے کہ آپ کا نام آگے نہیں چلے گا، جو یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے جاننے والے ماننے والے زیادہ لوگ نہیں ہیں اور جلدی ہی آپ کا نام ختم ہو جائے گا، تو اس بے وقوف کو یہ چاہیے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ آپ جو ہیں سربلند ہونے والے ہیں، آپ جو ہیں باعزت ہونے والے ہیں، آپ کو دنیا جانے گی، ان لوگوں کو دنیا بھول جائے گی۔ اس کی مثال دیکھیں ذرا، دھیان سے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، آخری کے چند منٹوں میں کوشش کریں گے۔ ابتر جو ہے دراصل یہ اسے کہتے ہیں، یہ بتر یعنی کاٹنے کے مفہوم میں آتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا جو کٹا ہوا ہو، ڈسکنیکٹڈ ہو، ٹھیک ہے، جس کا کوئی نام لیوا نہ ہو، جس کی کوئی آگے نام چلنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ تو اب ذرا غور کریں، قریش کے سردار ہیں ایک طرف، سرداران قریش ہیں، ٹھیک ہے، اور سرداران قریش کا جو سکہ ہے وہ صرف مکہ میں نہیں چلتا، وہ صرف بلکہ پورے عرب میں، پورے عرب میں ان کے جاننے والے لوگ، پورے عرب میں ان کا نام چل رہا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند گنتی کے لوگ جان رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ بظاہر کامیاب ہیں، دوز آر سکسیسفل پیپل، کامیاب بھی ہیں دنیاوی اعتبار سے، جو کامیابی کی ڈیفینیشن ہے وہ یہی سمجھی جا رہی ہے۔ سرداران قریش کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، دھیان سے سمجھیے گا، یہ سیرت کا خلاصہ ہے، سیرت کے ایک پرٹیکولر حصے کا، جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں پر تو یہ چیزیں کلیئر ہوں گی۔ تو قریش کے جو سردار ہیں وہ مکہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ مکہ کے باہر بھی ان کا پورے عرب میں سکہ چل رہا ہے، کامیاب لوگ سمجھے جاتے ہیں، صاحب مال ہیں، یعنی ان کے پاس مال ہے، دولت، عزت، شہرت، سب کچھ ہے، اور اولادیں بھی اللہ نے انہیں دی ہوئی ہیں، اولاد بھی ہے، اس پر ان کو بڑا ناز ہے، بڑا زوم ہے۔ اسی طرح تجارت میں وہ ماسٹر مائنڈ ہے، مطلب ان کا بزنس جو ہے وہ اس میں ماسٹر مائنڈ ہے، تجارت خوب چل رہی ہے ان کی، اور پیسہ خوب آ رہا ہے۔ اسی طرح حج کے منتظمین میں سے ہیں، یعنی حج جو فریضہ حج ہے اس کے منتظمین میں سے، انتظامیہ میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھ رہے ہیں۔ اب غور کریے ذرا، یہ کچھ ہوتے ہوئے، اتنا بڑا منصب ہوتے ہوئے، بظاہر کامیاب لوگ، چند سالوں میں پاسا بالکل پلٹ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ واقعہ، جب آپ یہ دیکھیے غزوہ احزاب کے موقع پر، آپ سیرت پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہاں پتہ چلے گا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر، یہ سن 5 ہجری کے آس پاس کی جو بات ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ غور کریے گا، یہاں پر سن 5 ہجری میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ انہی سرداران قریش میں نے عرب کے تمام قبائل، یعنی عرب کے قبیلے اور بہت سے یہودی قبائل، دونوں قبیلوں کو، یہودی قبائل اور عرب کے جو قبائل ہیں، ان کو ساتھ لے کر کے مکہ پر، یعنی اب آپ چڑھائی کر دیتے ہیں یہ لوگ، اور چڑھائی کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مدینہ پر جب چڑھائی کرتے ہیں تو یہ خود کا جو پورے محاصرے میں آ جاتے ہیں، پورے محاصرے میں آ گئے، یعنی چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند لوگ۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ خندق کھدواتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خندق۔ اور وہ خندق جو کھودی جاتی وہ اس لیے کہ اپنے ڈیفنس کے لیے، دشمن ہم تک پہنچ نہ پائے۔ پھر اس کے بعد یہ جو واقعہ ہوتا ہے، اس کے محض 3 سال کے بعد آپ کو پتہ ہے 8 ہجری میں کیا ہوتا ہے؟ 8 ہجری میں پھر آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹے مکہ پر چڑھائی کرتے ہیں، اور پھر 1 سال کے بعد وہ، یعنی 9 ہجری میں وہ پورا کا پورا علاقہ سب فتح ہو جاتا ہے،
اور آپ دیکھیے کہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا بے سر و سامانی کے عالم میں، اور آپ اپنی جان اور اپنے غار یار اس ہاتھ میں لے کر کے نکلے، اور اللہ کے حکم سے وہ سرزمین چھوڑ دی جس سے بڑا لگاؤ تھا، بڑی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہاں ہوئی، آپ کے آباء اجداد کا وطن، وہ چھوڑ دیا اور پھر گئے مدینہ کی طرف۔ کتنی پریشانیاں راستے میں اٹھائیں، اور پھر اس کے بعد واپس اسی جگہ جہاں سے نکالے گئے ہیں چند سالوں کے بعد واپس وہاں لوٹتے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں کیا بہت بڑا ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت نہیں؟ اب بتائیے کون کس کا نام چل رہا ہے، کس کا سکہ چل رہا ہے؟ آج اپنے آپ کو ابو جہل سے، ابو لہب سے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے عاص بن وائل سے، ٹھیک ہے، عقبہ بن ابی معیط سے، یہ کون اپنے آپ کو ان سے جو ہے وہ منسلک کر رہا ہے؟ کوئی ریلیٹ کر رہا ہے؟ کوئی کہتا ہے فخر سے کہ ہم ابو جہل والے ہیں؟ کوئی کہتا ہے ہم ابو لہب والے ہیں؟ محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگ منسوب کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹیمیٹلی بتایا گیا کہ کون ہے ابتر، جڑ کٹا کون ہے۔ اگر آپ کی نرینہ اولاد نہیں تو دنیا میں آپ کی کتنی روحانی اولادیں، کتنی روحانی اولادیں، کروڑہا، اور سب آپ کے نام لیوائیں۔ بس صرف اور صرف کرنا کیا ہے، ذرا کردار درست کر لیا جائے تو پھر یہ کوئی انقلاب، بڑا انقلاب، کردار درست کر لیا جائے، یعنی عقیدت جو زبانی عقیدت ہے وہ اگر آ جائے، عملی عقیدت ہو جائے تو پھر بہت بڑا انقلاب آ جائے۔ تو دراصل اس پوری صورت کا جو خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، سیرت کے تعلق سے ہماری جو ایک ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے قرآن کے ساتھ، سیرت کے ساتھ، وہ درست ہو، اس کی بنیادیں درست ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں پر ہم شکر کریں۔ جو چیزیں اللہ نے ہمیں نہیں دی ہیں یا ہمارے حصے میں نہیں آئی ہیں ان پر ہم ناشکری نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ ہمارے حق میں کوئی بہت بہترین فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے جو ہماری نظروں سے ابھی پوشیدہ ہے، وہ آگے آنے والا ہے اور ہمیں ملنے والا ہے۔ اس صورت کا جو پورا ہمارے لیے ٹیک اوے ہے، ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زبانی کلامی محبت کا دعویٰ ہمیں نجات نہیں دلا سکتا، بلکہ ہماری وہ محبت ہمیں نجات دلائے گی جو عمل کی بنیادوں پر ہوگی، جن کی فاؤنڈیشنز ایسی ہوں گی جو مستحکم ہوں گی، مضبوط ہوں گی، اسٹرانگ ہوں گی، وہ ایسی نہیں محمل ہوں گی کہ وہ گر جائیں، بکھر جائیں۔ یعنی آپ سے ہماری محبت ایسی ہوگی کہ پھر ہم قربانی دیں، جان کی، مال کی، وقت کی۔ اب ظاہر سی بات ہے جان میں کیا ہے، ایسے تو نہیں مانگی جا رہی ہے جان، اپنا وقت لگائیں، وہ بھی جان کا ہی حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سوچیں تو صحیح مشن کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک ایسے معاشرے کے قیام کے لیے آپ کوشاں تھے جہاں پر ناانصافی نہ ہو، جہاں پر حق تلفی نہ ہو، جہاں پر کسی کے حقوق پامال نہ کیے جا رہے ہوں، جہاں پر کسی کے رائٹس کا وائلیشن نہ ہو رہا ہو، اور ہر ایک شہری کو اس کے اپنے حقوق مل رہے ہوں، کوئی کسی سے بڑا اور چھوٹا نہ ہو۔ ہاں اگر بڑا اور چھوٹا عزت و ذلت کا کوئی معیار ہو تو وہ تقویٰ ہو، اور وہ تقویٰ ہم سب کو حاصل کرنا تھا۔ اس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے تھے تاکہ ہم لوگوں کے لیے بینیفیشیل بنے، لوگ ہم سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے نہیں آئے تھے کہ لوگوں کو ہم استعمال کریں اور ہم اس دنیا کی اساس کو، یہاں کا جو سرمایہ ہے اسے سمیٹتے رہیں، بٹورتے رہیں، اور یوں ہی آنکھ بند کر کے چرتے چگتے چلے جائیں اور بس ایک حیوان، نرے حیوان بن جائیں۔ اس لیے نہیں آئے تھے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، اس رمضان المبارک میں اپنے اس تعلق کو مزید اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے۔ دو یہاں پر سے ہوم ورک ہے ہم سب کے لیے، ایک یہ کہ جتنی صورتیں ہوئی ہیں ان کے نوٹس بنائیں اور پھر ان کو تیار کریں، ان کے مفہوم کو سمجھیں، ان کی صحیح تجوید کو پڑھیں، سیکھیں، جانیں، اور اس کے بعد پھر اس پیغام کو عام کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایسی کلاسز میں جوڑیں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور توشہ آخرت بن سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعات و خرافات سے بچائے اور سچا ایمان، حقیقی ایمان نصیب فرمائے، جو اقرار باللسان تک نہ محدود ہو بلکہ تصدیق بالقلب کی کیفیت والا ہو، یعنی ایسا ایمان جو دلی تصدیق کا نام ہو، ہم اپنے دل سے اس کی تصدیق کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو یہاں اور یہاں پر کھانے کو قبول کرے اور ہم سب کو ایسے ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لمحات کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔